پاکستان کی بیٹی جس نے پاکستان کے پہاڑ شمشال ویلی کی ایک پہاڑی ورجن پہاڑی جس پہ کوئی سر نہ کر سکا، انہوں نے اس کو سر کیا 5610 میٹر بلند. دیر میں بہت سمپل لائف سٹائل، سمپل کنزرویٹیو ویلیوز ہیں. لڑکوں کی لائف سٹائل اور ہے، لڑکیوں کی اور ہے. میری بیگم نے مجھے بات بتائی تھی، آئی واز لائک شاکڈ جب اس نے کہا تم مرد سب سے پہلے اٹھتے ہو صبح تو کیا سوچتے ہو، پہلی سوچ کیا آتی ہے؟ تو میں نے کہا یار کیا آج دن گزرے گا، کس کس لوگوں کے سامنے جانا پڑے گا. کہتی ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج ہم کیا کپڑے پہنے جو اپروپریٹ ہوں پاکستان میں باہر جانے کے. مجھے لائف تھریٹس بھی آئی ہیں، ریپ تھریٹس بھی آئے ہیں، بولیز، ابیوز، میرے ڈیتھ فادر کو ابیوز. اور جب ان سے اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر دے اسٹارٹ وائٹ واشنگ یور جرنی. یہ تو کسی امیر فوجی یا کرنل کی بیٹی ہے جو باپ کے پیسوں پہ عیاشی کریے. تو میں اکثر انہیں بولتی ہوں اس کرنل صاحب کا نام بتا دیں، کیا ان کے پیسے تو استعمال کر سکوں. اسلام آباد میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹریل بند کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم سے پہلے جتنے بھی اولمپئنس گزرے ہیں they ended up being waiters اور رکشا ڈرائیورز ان پیٹی جابس. اور کچھ کو تو آئے دن خبروں میں آتا ہے کہ وہ تمغہ ملا ہوا ہے اور وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں مزدوری کر رہا ہے. کھلاڑیوں کو ایٹ لیسٹ اس ریٹ ریس میں نہیں لگنا چاہیے، یا ہمیں کم از کم انفلوئنسرس کی طرح لوگوں کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. جب ہمیں کوئی اپروچ کرے تو 5-10 ہزار کے لیے اس لیے بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے فالوورس کم ہیں، لیکن ہماری گراؤنڈ اچیومنٹس نہیں دیکھی جا رہی کہ ہم نے دنیا میں کس کس جگہ آپ کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے جہاں پہ آپ کا یوٹیوبر نہیں پہنچ سکتا. لیکن مجھے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب بھی اس ٹاپک پہ بات ہوتا ہے تو مطلب اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو ہر ٹائم اٹس اونلی سمر بات کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ ہر ایتھلیٹ کا پرابلم ہے. ان لڑکیوں کے پاس ایسی ایک سپورٹس سسٹر ہو کہ جب یہ سپورٹس میں آئیں تو انہیں یہ کوئی نہ کہیں کہ تم تو ایکسپائر ہو جاؤ، شادی کرو، بچے پیدا کرو. سپورٹس کے لیے تو تم اب نہیں رہی ہیں. اینڈ واٹس دی کی ہائی لائٹ آف سمر کیمپ؟ ایک کیمپ میں نے کرایا تھا خیبر ایجنسی لنڈی کوتل میں. اس کے بعد جماعتی خامہ والوں کے بڑے اور ریلیجس لیڈرز جو تھے ان کے بڑے پروٹیسٹ آئے تھے ہمارے خلاف، اور تھریٹس اور اوپن ویڈیوز جس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایسی گراؤنڈس میں اور ایسے ڈپارٹمنٹس میں عورتیں ہونی چاہیے جو اس جہالت کو کم کریں. ہمیں تو قتل کر رہے ہیں، ہر دن عورتیں مر رہی ہیں، ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے، کڈنیپ ہو رہی ہیں. ایجوکیشن ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہیں. ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی باڈی سے کتنے بچے پروڈیوس. پاکستان کی بیٹی جس نے پاکستان کے پہاڑ، ایسے پہاڑ جو کہ ورجن پہاڑ میں بھی شامل ہوتے ہیں، اس پہ اپنا نام لکھوایا. شمشال ویلی کی ایک پہاڑی ورجن پہاڑی جس پہ کوئی سر نہ کر سکا، انہوں نے اس کو سر کیا 5610 میٹر بلند وہ پہاڑی جس کو غرِ ثمر کہا جاتا ہے اب. اور یہ ان کی کاوشوں کا کل وہ نہیں ہے. انہوں نے افریقہ کی سب سے بڑی پہاڑی کو سر کیا، کلیمنجارو، دین ماؤنٹ ایلبرس اینڈ دین اکنکاگوا، ساؤتھ امریکہ. پاکستان میں یہ جو اسپورٹ ہے اس کو دنیا میں نام روشن کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑا نام کیا پاکستان کا. جس طرح اقبال نے کہا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو لیٹ اس بلڈ پاکستان. سمر، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سمر. سمر، دیر سے آپ کی شروعات ہوئی، آپ کا آغاز ہوا، دیر سے یہاں تک کا سفر کیا دیکھا؟ ہاؤ واز دی ایکسپیرئنس؟ لائک اٹ واز ایکسٹریملی ان ایکسپیکٹیڈ اور بہت ڈفرینٹ رہی ہے میری جرنی. کیونکہ دیر میں بہت سمپل لائف سٹائل، سمپل کنزرویٹیو ویلیوز ہیں. لڑکوں کی لائف سٹائل اور ہے، لڑکیوں کی اور ہے. وی آل نو پشتون ویلیوز اینڈ لائف سٹائل. سو وہاں سے جب ہم لوگ نکلے باہر، میرے ابو کی جاب کی وجہ سے آفٹر سم ٹائم وی موو ٹو دا سٹی. اور بس پھر اس ٹائم اتنی ہی پرمیشن ملی کہ میں ہائر ایجوکیشن کروں اور جاب کروں تو دیٹ شوڈ بی انڈور ریسرچر یا کچھ بھی، بیکاز مائی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ واز اپلائڈ فزکس. تو مجھے تھا کہ میں یا سائنٹسٹ بنوں گی یا فزسسٹ بنوں گی یا لیکچرر بن جاؤں گی زیادہ سے زیادہ. بٹ along دا جرنی بہت ساری ڈفیکلٹیز آئی. آل آف دا سڈن مائی فادر پاسڈ اوے. پھر فائنینشیل برڈن آیا میرے اوپر. آئی ہیڈ ٹو کوئٹ مائی ایجوکیشن اینڈ اینڈ اپ ان اے کال سینٹر فار فیو ایئرس. دین آئی آلسو گاٹ ان ٹو این ابیوزو ریلیشن شپ. پھر میں ان ساری فیزز سے نکلتے ہوئے مجھے پھر میرا ٹارگیٹ تھا کہ میں دوبارہ اسکالرشپ ریزیوم کروں اینڈ آئی ریزیوم مائی ایجوکیشن. سو ڈیورنگ مائی سیمسٹر بریک آئی کیم اکراس a very
ماؤتھ واٹرنگ ایڈونچر کورس جو میری زندگی میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. بینگ اے پشتون وومن, میری بہت سمپل لائف اسٹائل تھی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, کالج, یونیورسٹی, گھر, بس. آئی واز اے بک وارم, میں بہت ہائی اچیور تھی اور میری ساری انرجی میں ایجوکیشن پہ ہی نکالتی تھی. سو دیٹ واز دا فرسٹ مومنٹ جو میرے لیے بہت ایکسائٹنگ ایک اسکیپ ڈور تھا میری اس مزریبل لائف سے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اینڈ دیٹ 1 week آف پیراگلائڈنگ کورس, ایڈونچر ٹریننگ, فزیکل ٹریننگ, دیٹ چینج مائی انٹائر پرسیپشن ٹورڈس لائف اینڈ اسپورٹس. واو واو, مطلب یہ تو مجھے بھی کہانی نہیں پتہ تھی. سمر, تھینکس فار شیئرنگ دس. میں جاننا چاہتا ہوں اور آئی تھنک آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے, یہ ساری مشکلات جو آپ نے دیکھیں اس کے بعد آپ دنیا کی پہاڑیاں آپ نے سر کی, تو جب آپ ٹاپ پہ سر کر رہی ہوتی تھی کیا فیلنگ تھی, واٹ واز, اور کوئی مطلب ایسا ایک وہ لوگوں کے لیے انسپریشنل آپ کے لیے بھی ہوگا, سو واٹ واز دیٹ؟ I had a lot of anger initially. میں بہت complaining تھی. I used to self victimize a lot, اور کیونکہ میں نے اپنی آدھی زندگی لوگوں کو فالو کرتے کرتے گزار دی تھی, خاندان کو, پیرنٹس کو, رشتہ داروں کو. ہر کسی کی نظر لڑکیوں پہ ہوتی ہے کہ ایسے کپڑے پہننے چاہیے, اس عمر میں شادی ہونی چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. تو ان کا فارمولا کرتے کرتے مائی لائف فیلڈ. آئی اچیوڈ نتھنگ آؤٹ آف دیٹ. سوری ٹو کٹ یو, میں اس پہ ایک بات بتائی جو میری بیگم نے مجھے بات بتائی تھی. آئی واز لائک شاکڈ جب اس نے کہا تم مرد سب سے پہلے اٹھتے ہو صبح تو کیا سوچتے ہو, پہلی سوچ کیا آتی ہے؟ تو میں نے کہا یار کیا آج دن گزرے گا, کس کس لوگوں کے سامنے جانا پڑے گا. کہتی ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج ہم کیا کپڑے پہنے جو اپروپریٹ ہوں پاکستان میں باہر جانے کے لیے. سو مطلب آئی کین امیجن کہ آپ کو کن فیزز سے اور خاندان سے لے کے وہ بھی پشتون ویلیوز اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے. اسپورٹس پہ اور ایڈونچر اسپورٹس پہ اسپیشلی جب مجھے پتہ چلا کہ اچھا میرے اندر تو اتنا زیادہ ایک پینڈورا باکس کھول گیا, میرے اندر تو یہ ٹیلنٹ بھی ہے, یہ بھی ہے, مجھے اندھیرے سے بھی ڈر نہیں لگتا, مائی فزیکل اسٹرینتھ از آلریڈی ویری گڈ. مطلب ہلکی سی ٹریننگ جب میں نے اسٹارٹ کیا اسپورٹس, سو آئی واز ویری کیپیبل آف ڈوئنگ اے لاٹ آف ڈیفیکلٹ تھنگس. تو مجھے تھا اچھا میری بیس فٹنس تو ہے بیکاز آف مائی جینیٹکس اینڈ لائف اسٹائل جو دیر میں رہا ہے میرا, اور مجھے کرنے کیوں نہیں دیا گیا اس سے پہلے. تو جب میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا کہ آئی ایم کیپیبل آف اے لاٹ آف گڈ تھنگس, تو پھر مجھے بہت غصہ آیا کہ آئی ویسٹڈ اے لاٹ آف مائی ٹائم فالوئنگ دا سوسائٹل نارمز اینڈ راٹن کلچر جس نے مجھے کوئی ریوارڈ نہیں دیا. سو اب میں نے خود کرنا ہے جو کرنا ہے. اب میں نے کسی کی نہیں سنی, میں وہی کروں گی جو میرے مائنڈ میں آئے گا. آئی فالو مائی آئیڈیاز. سو موسٹ آف مائی ایکسپیڈیشن واز آؤٹ آف اینگر اینڈ ریونج کہ میں نے کچھ اچیو کرنا ہے نا, مجھے اس سچویشن سے نکلنا ہے جس میں لوگوں کو فالو کرتے کرتے پہنچی ہوں. لائک آئی وانٹ ٹو ڈسکور مائی اون گولز اینڈ ویژن, وٹ ڈو آئی وانٹ آؤٹ آف لائف. سو ایکسپیڈیشن ہے آفٹر ایکسپیڈیشن, اور اس ٹائم میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی لڑکی کو موٹیویٹ کرنے کا یا امپاور کرنے کا, کیونکہ میرے اپنے اتنے بیٹلس چل رہے تھے. سو ایکسپیڈیشن اینڈ آفٹر ایکسپیڈیشن مائی پرسنالٹی اسٹارٹیڈ چینجنگ, اینڈ ابھی جو آپ کے سامنے سمر بیٹھی ہے دیٹ از ویری ڈفرنٹ فرام وٹ آئی یوز ٹو بی 10 years before. اینڈ دین along the way پھر مجھے لوگوں نے, خواتین نے کنیکٹ کرنا شروع کیا, میسیجز, کامنٹس, ایونٹس پہ. پھر آئی ریئلائزڈ کہ جسٹ بائی فالوئنگ مائی پیشن آئی ایم انسپائرنگ اے لاٹ آف ادر گرلز جو یہ کرنا چاہتی ہیں بٹ ان کو پتہ نہیں ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ اٹ. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی, ایک کتاب ہے لیٹ ہر فلائی, ضیاء الدین یوسف زئی صاحب نے لکھی ہے. اب ان کے پاس چلیں وہ تو والد تھے اور ان کے پاس آپ جیسی ٹیلنٹڈ بیٹی تھی, اسے دنیا میں اپنا نام تعلیم میں بنایا, آپ کے پیچھے وہ سپورٹ سسٹم نہیں تھی. ہاؤ ڈیڈ اٹ ورک آؤٹ فار یو؟ مطلب اکیلے ہی کیا یا کوئی پارٹنرشپ تھی, کوئی اسٹرینتھ تھی, کوئی سپورٹ سسٹم تھا؟ جب آپ صاف نیت کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کچھ کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو اٹس اے کامن سینس کہ آپ along the way سیکھتے ہیں. یو میٹ یور پیپل اینڈ یو فائنڈ یور سپورٹ along with the challenges and rejections and hate جو کسی بھی جرنی کا حصہ ہوتی ہے. سو تھوڑا تھوڑا کر کے جن لوگوں کو میرے کام پہ بھروسہ ہوتا ہے, جنہوں نے مجھے گراؤنڈ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے لائیو, دے سپورٹ می, دے ہیو سین می. حالانکہ سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن دیٹ. لیکن یہ ہے کہ رزلٹ تبھی نکلتے ہیں جب آپ ہمت سے کام لیں. میں نے اس میں بہت آئی فیسڈ اے لاٹ آف انسیڈنٹس. مجھے لائف تھریٹس بھی آئی ہیں, ریپ تھریٹس بھی آئے ہیں, بلیز, ابیوز, میرے ڈیتھ فادر کو ابیوز. اور جب ان سے اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر دے اسٹارٹ وائٹ واشنگ یور جرنی. یہ تو کسی امیر فوجی یا کرنل کی بیٹی ہے جو باپ کے پیسوں پہ عیاشی کریے. تو میں اکثر انہیں بولتی ہوں اس کرنل صاحب کا نام بتا دیں, کم از کم ان کے پیسے تو استعمال کر سکوں. مطلب ادھر اتنی اسٹرگل چل رہی ہے اینڈ یو آر سیئنگ می ان آل آف گلیم اینڈ گلوری. سو بیہائنڈ دا سین بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ این ایزی جرنی.
اور میرے پاس کوئی انہیریٹنس سلور اسپون کوئی سب پاور وہ نہیں تھا گاڈ فادر جو مجھے نیویگیٹ کرے پروجیکٹس لا کے دے. اٹس بین لائک 8-10 ایئرس. ابھی مجھے لوگوں نے جاننا شروع کیا ہے اور ابھی بھی چیلنجز سیم ہیں. آپ کو ہر دوسرے تیسرے مہینے بھاگنا ہوتا ہے اسپانسرشپس کے پیچھے, پورا سال ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. اور پھر ملک کے حالات ہوں, پروٹیسٹ ہوں, چیزیں بند ہو رہی ہیں, ریلیجس ہالیڈیز ہیں, پولیٹیکل ہالیڈیز ہیں. سب سے پہلے یہ جو چیز خراب کرتی ہے وہ اسپورٹس اور ٹورزم کرتی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے ہمارے حساب سے بہت ایکسٹرا ایک لگژری چیز ہے جو سب سے پہلے بند ہو جاتی ہے. رائٹ. تو ہم سائلنٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں آن اینڈ آف. نہیں, جیسے اسلام آباد میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹریل بند کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کیا, اس کا کیا ریزن ہے؟ پتہ نہیں ٹریل پہ کیا ہے. حالانکہ اتنی بڑی ایک کمیونٹی ہے اسپورٹس کے علاوہ بھی, وہ اور فٹنس کانشیس, جس میں بہت بزرگ عوام بھی ہے, بچے بھی ہیں. دے ٹرین ایوری ڈے ان آن ٹریل 3, ٹریل 4, 5. مطلب ہمارے لیے اس ہیکٹک لائف اسٹائل میں ایک یہ سکون اور سہولت ہے. تو مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ ختم کر کے پتہ نہیں کوئی 5 اسٹار ہوٹل اور کوئی نیا پارک بنانے لگے ہیں, وچ از ویری ویری اسٹوپڈ آئیڈیا, اینڈ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. یا نیچر کنزرویشن تو بہت بڑا پارٹ ہے. ہم ویسے ہی کلائمیٹ چینج کے اتنے زیادہ وہ ڈسے میں, ہماری کنٹریبیوشن سب سے کم ہے. سمر, مجھے آپ نے بتانا ہے, اور مطلب جو خواتین ہیں, جو بچیاں ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں آپ کو, یہ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ایکسپیڈیشن پہنچ تو نہیں جاتی ہیں آپ سیدھا پیک پہ پہاڑ کی, ایک جرنی ہے, وہ جرنی کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ سو 2 دنیا ہے اسپورٹس کا. جب آپ نام لیتے ہیں, کنونشنل اسپورٹس ہے جتنے آپ کے انڈور ہیں, ٹینس, کرکٹ, فٹ بال وغیرہ. پھر ایک ہے ایڈونچر اسپورٹس, جو انٹرنیشنلی تو اسپورٹس ہے اور پاکستان میں صرف گھومنا پھرنا ہے. سو اس کی نہ کوئی ایسوسیشن ہے, نہ کوئی فیڈریشن ہے, نہ کوئی. تو شکر ہے, مطلب اٹس لائک اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار می کہ وہ سرجری نہیں کرنا پڑتا کسی کے آگے. فنڈس ویسے بھی نہیں ملنے. تو جب سارا کام خود ہی کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ آئی ہیو دا فریڈم ٹو ڈیزائن مائی اون پروجیکٹ, سیٹ مائی اون چیلنجز اینڈ گولس کمپیئر ٹو انٹرنیشنل ایتھلیٹس جو وہ لوگ کر رہے ہیں. تو میں ان سے دیکھتی ہوں, سیکھتی ہوں کہ ہم پاکستان اس ایونٹ میں کیوں نہیں ہے. مجھے بھی جانا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے ابھی ریسنٹلی فیال ریون پولار کا ایک آرکٹک ایکسپیڈیشن میں کر کے آئی ہوں 300 کلومیٹر کا ڈاگ سلیڈ پہ. اس میں پاکستان کی ایگزسٹنس نہیں تھی. اٹس بین ڈیکیڈس. 13 سال پہلے کوئی جرمنی سے پاکستانی گئے تھے اور ابھی میں گئی تھی اس میں. سو ایسے بہت سارے ایونٹس ہیں جس میں پاکستان کی ایگزسٹنس نہیں ہے. ریسز ہیں, چیمپئن شپس ہیں, ورلڈ ٹورز ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ ایڈونچر اسپورٹس, اسنو بورڈنگ جو میں کرتی ہوں, سو میں انہی ایونٹس کے لیے آئی لک فار اسپانسرشپس, آئی گیدر فنڈس, آئی ٹرین مائی سیلف, آئی اپلائی ان دوز ایونٹس, اور پھر میں وہاں پہ جا کے کمپیٹ کرتی ہوں یا وہ چیلنج اٹیمپٹ کرتی ہوں, اینڈ آئی ریپرزینٹ پاکستان ایز این ایڈونچر ایتھلیٹ. اینڈ دس از آل اپنی مدد آپ کے تحت, سب اپنی. واہ واہ سمر, مطلب اور کتنا آپ پراؤڈ ہمیں فیل کروائیں گی. اور ظاہر ہے پراؤڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی شرم بھی آنی چاہیے. مطلب میں آئی تھنک اس کو بڑا میرے دل کے بڑا قریب ہے کہ پاکستان میں اسپورٹس, اور اسپورٹس کے نام پہ ایک ہی اسپورٹ, اور اس پہ وزیر اعظم بھی ہمیں مسلط کر دیا ہے ایک ہی اسپورٹس کی وجہ سے. تو اسپورٹس کے علاوہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ناؤ وین دا ورلڈ از واچنگ پاکستان رائٹ ناؤ, آپ چونکہ اب ہم تھوڑا سا اس کو نیریٹو کے اس پہ لائیں گے, کیونکہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور یہ آپ نے کہا کہ ایڈونچر اسپورٹس بالکل سائڈ پہ کوئی ہے. تو اس سارے سوشل میڈیا کے دور میں ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیلپ یو, اینڈ ڈو یو تھنک یہ کافی فائدہ مند ہوا ہے آپ کے سوشل میڈیا کے آنے سے آپ کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے ہم سے پہلے جتنے بھی اولمپئنس گزرے ہیں, دے اینڈڈ اپ بینگ ویٹرز اور رکشا ڈرائیورز ان پیٹی جابس, اور کچھ کو تو آئے دن خبروں میں آتا ہے کہ وہ تمغہ ملا ہوا ہے اور وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں مزدوری کر رہا ہے. سو ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں, کچھ برانڈس اور آرگنائزیشنس ہیں دیٹ نو اس. دیر آر گرلس ہو نو اس, ہو جوائن آر کیمپس. تو ایک کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے. آئی ہیو build and strengthened my voice and my stance on because of social media. So it's a huge strength. ابھی اگر مجھے کوئی اسپانسر کرتا بھی ہے نا, تو آپ کو کیا لگتا ہے میرے اسپورٹس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں بیکاز ناؤ آئی کین آفر اے مارکیٹنگ ویلیو ان ٹرمز آف مائی فالوورس, کہ میرے پاس انسٹاگرام پہ اتنی فالوئنگ ہے, فیس بک پہ اتنی ہے, تو میں آپ کو اتنی پروموشنس دوں گی. تو وی آر کمپیٹنگ ود انفلوئنسرز, یوٹیوبرز, اور جتنے بھی لوگ وہ ناچ گا کے اپنی آڈینس بڑھائی ہوئی ہے, no matter what value they are creating or not. اب ایک ریسنٹ ابھی ایک بڑی کیمپین میں کل دیکھ رہی تھی جو پیور ایڈونچر اسپورٹس کی ہے, اور اس میں ہم ایڈونچر اسپورٹس کے اسکیئرس, سنو بورڈرس, کلائمبرس, ماؤنٹینئرز ہونے چاہیے جو ایلیٹ ایتھلیٹس موجود ہیں آپ کی کنٹری میں, لیکن وہاں پہ وہ سارے انفلوئنسرس انہوں نے لے کے بس ان سے ایک فیک ایڈونچر کروایا ہوا ہے.
So we will struggle, athletes will be they will be struggling till the date جب تک ہمارے پاس اتنی massive fan following نہیں آ جاتی, which is the ugly marketing truth. مطلب کھلاڑیوں کو ایٹ لیسٹ اس ریٹ ریس میں نہیں لگنا چاہیے, یا ہمیں کم از کم انفلوئنسرس کی طرح لوگوں کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. جب ہمیں کوئی اپروچ کرے تو 5-10 ہزار کے لیے اس لیے بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے فالوورس کم ہیں, لیکن ہماری گراؤنڈ اچیومنٹس نہیں دیکھی جا رہی کہ ہم نے دنیا میں کس کس جگہ آپ کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے جہاں پہ آپ کا یوٹیوبر نہیں پہنچ سکتا. سو ہماری ویلیو اور سوشل میڈیا پہ ایک کسی بھی نارمل انفلوئنسر کی ویلیو کو بالکل ایک ساتھ رکھتے ہیں, which is very disappointing. بالکل ڈسپوائنٹنگ ہے. آئی تھنک اس میں برانڈس کو بھی کافی زیادہ اب, کیونکہ برانڈس کو بھی ٹیک اوور جنزی کر رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کانٹینٹ بھی چینج ہو رہا ہے, انفلوئنسرس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسپیشلی وین دا وومن آر لیڈنگ کامس. تو وہاں پہ تھوڑی بہت بہتری کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اسے ایگری کریں گی یا نہیں کریں گی, لیکن ہم آئی ہوپ کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر فار یو, اینڈ آئی تھنک اس سے بھی آگے بہتر ہوں گی بیکاز آف ریئلائزیشن اینڈ دا ورلڈ از چینجنگ, تو دے ہیو ٹو چینج ایز ویل. آپ فلوٹس سے ملی, کیا فرسٹ لیڈی کو آپ نے بولا؟ آپ ڈاکٹر جل بائیڈن کی بات کریں. سو ان کے ساتھ تو خیر ہمیں بہت تھوڑا ٹائم دیا گیا تھا بیکاز دیر ور 30 ایتھلیٹس فرام ڈفرنٹ کنٹریز. But I told her that I'm from Pakistan and I do adventure sports, and the first thing she responded that, oh, women, they do sports in Pakistan, so maine kaha please visit us and see. Right. It was like Trump was saying puny little country beat the hell out of India. یہ آپ کا وہ والا ایگزامپل ہوا ہے, جل بائیڈن نے آپ کو کہا. سو یہ ایک وہ ہے, سو آپ کو ٹائم اتنا نہیں ملا ان کے ساتھ, بٹ یو آلسو frequently meet the who's who in Islam Abad, right? تو کیا سپورٹ سسٹم اگین گورنمنٹ کی سائڈ سے میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی اونرشپ کتنی ہے, کیا سپورٹ کرتی ہے, اون کرتی ہے؟ جب آپ کچھ اچیو کر کے آتے ہیں نا, تو جس ہفتے میں آپ کی بہت ہائپ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, سو ایوری بڈی لائک کائنڈ آف انوائٹ یو ان ڈفرنٹ ایونٹس, دے کلک پکچرز, میک اسٹیٹمنٹس اینڈ دیٹس اٹ. تو اس ہفتے کے بعد یو گو بیک ٹو دا شیڈوز, یو اسٹرگل دا سیم, یو رن آفٹر اسپانسرشپس اینڈ you give everything to another project in order to achieve something again. So it's been like 8-10 years. اب مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے. ابھی مجھے کوئی بلاتا ہے یا کہیں پہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ اس نے یہ کیا, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. سو نو ہوپس فرام اینی ون ان دا گورنمنٹ, کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹس ابھی تک میں نے کیے اٹس آل آن پرائیویٹ سیکٹرز. یا آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دا فیو ڈپارٹمنٹس آف آرمی جنہوں نے جو انویسٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں. سو ان کی وجہ سے میرے 2-3 بہت زیادہ کروشل امپورٹنٹ ایکسپیڈیشنس ہو پائے ہیں. سو ان کے علاوہ جن لوگوں کو اسپورٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے, جیسے انرجی برانڈس ہو گئے ہیں, آپ کے انرجی ڈرنکس ہو گئے ہیں, اسپورٹس برانڈس ہو گئے ہیں, دے انفارچونیٹلی گوز فار کانسرٹس اینڈ میوزیکل ایونٹس اینڈ مارکیٹنگ ایونٹس انسٹیڈ آف اسپورٹس. مجھے یاد ہے ایک دور میں ہماری ایمبیسیز کلچرل ایونٹس کرایا کرتی تھیں. وہ ظاہر ہمارے پاس بجٹس بھی ہوتے تھے, اب تو پاکستان کی اکانومی کا حال بھی ایسا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو کچھ ریلیونٹ ایمبیسیز ہیں جہاں پہ یہ ایڈونچر اسپورٹس کافی زیادہ جن کنٹریز میں ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ اونرشپ لینی چاہیے کہ اٹس اے مومنٹ فار دیم ٹو بلڈ اے سافٹ امیج آف پاکستان اینڈ ریپرزینٹ وٹ پاکستان از ڈوئنگ, یو نو, ادر دین دا میڈیشن رول جو کہ سی ڈی ایف خود کر رہے ہیں, جو پاکستان کی بیٹیاں سمر خان کر رہی ہیں, اور وہ ان کو کون ہائی لائٹ کرے گا. سو ایمبیسیز نے کبھی آپ کو فارن آفس نے یا ایمبیسیز نے ریچ آؤٹ نہیں کیا؟ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک تھینکس ٹو سوشل میڈیا اگین ایک 2-3 سال سے ویو چلی ہوئی ہے کہ نارتھ میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ آئس اسپورٹس جو آئس اسکیٹنگ ہے اس کا ایک ٹرینڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے, آئس ہاکی کا, آئس اسکیٹنگ کا, اور اس کو کینیڈین ایمبیسی کر رہی ہے, ان کو ٹرین بھی کری اور فنڈ بھی کری ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی فٹ بال کے کچھ کیمپس ہو رہے ہیں, ٹریننگ کیمپس ہو رہے ہیں, سو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں ٹیم ایونٹس کو یا ٹیم اسپورٹس کو فنڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان میں ان کو بہت زیادہ میسو مائلیج یا مارکیٹنگ ملتی ہے. انفارچونیٹلی انڈیویجول ایتھلیٹس کی طرف زیادہ وہ رجحان نہیں ہے. لیکن مجھے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب بھی اس ٹاپک پہ بات ہوتا ہے تو مطلب اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے, تو ہر ٹائم اٹس اونلی سمر بات کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ ہر ایتھلیٹ کا پرابلم ہے. یہ ابھی مکس مارشل آرٹسٹ ہیں, ہمارے سوئمرز ہیں, ٹینس پلیئرز ہیں, فٹ بال پلیئرز ہیں, اسکواش میں ہیں, اور یہ جو نئے ایتھلیٹس آئے ہیں مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ باجی ہم نے یہ چیمپئن شپ پہ جانا ہے, اگر آپ کو اسپانسر ملتے رہتے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کر دیں. تو میں انہیں گائیڈ تو کر دیتی ہوں, لیکن میں انہیں بتاتی ہوں کہ دیر از نو بلو پرنٹ, کیونکہ میرے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا.
تو اکثر لوگ ٹی وی پہ لوگ کہتے ہیں کہ سمر کے تو مسئلے ہی نہیں حل ہوتے اسپانسرشپ کے. میں نے کہا یہ میرے نہیں, میری پوری فریٹرنیٹی کے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بول نہیں رہے ہیں. دے مائٹ ریپ دا بینیفٹس آف اٹ لیٹر آن, بٹ وین اٹس اے ٹائم آف ایڈوکیسی اینڈ ایکٹیویزم کہ آپ اپنے اتھارٹیز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, اپنے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو, اپنے جو لیڈرشپ ہے, کیونکہ آپ اپنی اولمپکس کی دیکھیں نا پارٹیسپیشن, تو وہ صرف میرے لیے پرابلم تو نہیں ہے, اٹس اے پرابلم آف 24-25 کروڑ پاکستانی کہ آپ 25 ایتھلیٹس نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں. رائٹ, ایک بندہ جاتا ہے, وہ جیولن تھرو کرتا ہے, گولڈ جیتتا ہے, پھر پاکستان کو بدلتا ہے. ارشد ندیم جو ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, وہ واپس آتا ہے تو پھر اس کے بعد سب اس کو بلاتے ہیں, سب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو بہت ساری انعامات بھی ملتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اس کی جرنی کوئی نہیں دیکھتا. رائٹ, اس طرح باقی وہ آپ کہتے ہیں نا ورشپرز آف دا رائزنگ سن, وی آر پیور دیٹ. اچھا, سو آپ ابھی ریسنٹلی نیشنل اسمبلی میں آپ کے نام سے منسوب ایک ریزولوشن آئی, آپ کو تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ خراج تحسین پیش کیا نیشنل اسمبلی نے تھرو, آئی مین وی تھینکفل ٹو سینیٹر سحر کامران اینڈ پی پی کے, انہوں نے یہ ایٹ لیسٹ چلیں آپ کے آنے کے بعد, لیکن میں اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ ایکسپیکٹیشن سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو کوئی دیکھ لے تو بعد میں سیلیبریٹ کرنے کی بات بعد میں آتی ہے. اینڈ یو آلسو میٹ آصفہ بھٹو زرداری, آپ پہلے بلاول صاحب سے بھی مل چکی ہیں آئی تھنک, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی اونرشپ آتی ہے, یا یہ بس ایک دفعہ ملتے ہیں اور ان کی ٹیمز پھر کوئی رابطہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے ایٹ لیسٹ میری بات سنی ہے کہ جیسے ہی مجھ سے ملے تو فرسٹ کوشچن واز وٹ وی کین ڈو فار یور اسپورٹس. اچھا, سو جب میں نے ایکسپلین کیا شی کوڈ انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ نارملی پچھلے جتنی گورنمنٹس میں لوگوں کے پاس گئی ہوں پروجیکٹس لے کے, پہلے تو آپ کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں گھمائیں گے, 3 گھنٹے کے بعد کہیں گے بی بی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تم کرنا کیا چاہ رہی ہو. تو ایٹ لیسٹ دے انڈرسٹوڈ کہ میں کس اسپورٹس کی ایتھلیٹ ہوں, میرا ویژن کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. از اٹ بیکاز آف دا جنریشنل گیپ جو باقی آفیسز میں جاتی ہیں, اور یہ عمر کا کوئی فرق ہے یا کچھ اور فرق بھی ہے؟ آئی تھنک وی آر ویری سیٹسفائڈ ان بینگ ایوریج. ہمارے جتنے بھی سیاسی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, میرے ابو وابڈا میں کام کرتے تھے, تو میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں گئی ہوں, میں نے ان سے بات کی ہے, تو ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے, اینڈ دے آر ویری سیٹسفائڈ بینگ آؤٹ ڈیٹڈ. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اپڈیٹ ہونے میں, نئی اسپورٹس ایڈوانسمنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے, نئی اسپورٹس کیٹیگریز کون سی آئی ہیں, اس بچی میں کتنا ٹیلنٹ ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے, کیا ہم اس کے ساتھ ایز پارٹنرشپس کام کر سکتے ہیں, کین وی ہیو ہر ایز ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ. پرائیویٹ گورنمنٹ پارٹنرشپس ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ انف, دے آر ناٹ اپ گریڈیڈ انف. سو ایٹ لیسٹ آصفہ واز ایجوکیٹڈ, شی انڈرسٹوڈ, اس کا ایکسپوجر ہے, شی نیو کہ میں اسنو بورڈنگ کے بارے میں بات کر رہی ہوں, بلاول صاحب نیو کہ اسنو بورڈنگ کیا ہوتی ہے. سو پھر آپ اس سے آگے پھر آپ ایکسپلین کر پاتے ہیں جب آپ کا بیس لیول میچ کرتا ہو. رائٹ, آئی ہوپ کہ آگے بھی اس کے آگے جو فالو تھرو ہے وہ بھی ضروری ہے نا, صرف ایک دفعہ کی میٹنگ میں انڈرسٹینڈ کرنا اباؤٹ یور اسپورٹ وہ بھی بڑی بات ہے, لیکن آئی تھنک فالو اپ بھی بہت ضروری ہے. سمر کیمپ کے بارے میں بات کریں گے. سمر, وائی سمر کیمپ, اور واٹ ہیو یو اچیوڈ اینڈ واٹ ڈو یو تھنک یو اسٹل نیڈ ٹو اچیو ٹو بی ایبل ٹو اپنا ویژن, آپ نے کوئی سوچا ہوگا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے, تو واٹس دیٹ ویژن؟ ان شارٹ ویژن یہ تھا کہ ان لڑکیوں کے پاس ایسی ایک اسپورٹس سسٹر ہو کہ جب یہ اسپورٹس میں آئیں تو انہیں یہ کوئی نہ کہیں کہ تم تو ایکسپائر ہو جاؤ, شادی کرو اور بچے پیدا کرو, اسپورٹس کے لیے تو تم اب نہیں رہی ہے. تو مجھے ایک اسپورٹس آفیشیل نے کہا تھا جب میں 25-26 سال کی تھی, تو میں نے کہا اچھا. اور ابھی جب میں کچھ اچیو کرتی ہوں تو سب سے پہلے ان کی کال جاتی ہے وہ برانڈس کے پاس اور میگزینس کے پاس کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں, نہ یہ ٹیم میں, آپ اس کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں. تو مطلب نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے. تو ایسی سچویشن میں وی شوڈ ہیو اے گروپ, اے ٹرائب آف وومن who are there in every category, every department, who understand the struggle of a woman in outdoor sports and who supports each other instead of harassing them or bullying them. تو ابھی شکر ہے 4-5 سال سے ہم ڈفرینٹ ولیجز میں جا کے, ماؤنٹین کمیونٹیز میں جا کے اسکینگ اسنو بورڈنگ کی ٹریننگ دیتے آئے ہیں. بیک پیکنگ کے کیمپس ہمارے ہر سال ہوتے ہیں, سائیکلنگ کے ہوتے ہیں. ناؤ آر گرلز پارٹیسپیٹ ان نیشنل چیمپئن شپس, وہ آؤٹ ڈور اسپورٹس میں آ رہی ہیں, ایز اے ماؤنٹین گائیڈ کام کر رہی ہیں. دے نو ہاؤ ٹو رن دیئر ٹوریزم کمپنیز. سو وائی ناٹ ٹو کنورٹ یور پیشن ان ٹو دا کریئر. ایڈونچر اسپورٹس از این انٹائر انڈسٹری. اس میں آپ کے پاس اسپورٹس انسٹرکٹرز ہوتے ہیں, ایتھلیٹس ہوتے ہیں, کوچز ہوتے ہیں, برانڈ مینیجرز ہوتے ہیں, اسپورٹس بلاگرز ہوتے ہیں, اسپورٹس ڈاکٹرز, لائرس.
ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے نا, ابھی ہم نے وہ بلڈ کرنی ہے, پاکستان میں نہیں ہے وہ. اینڈ میں نہیں چاہتی کہ اس میں صرف یہی بوڑھے آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہوں. وی نیڈ ینگ وومین ان دیٹ. کیونکہ جب باہر سے بھی میری گیسٹ آتی ہیں اسنو بورڈنگ یا اسکینگ کے لیے تو وہ کہتے ہیں سمر عورتیں کیوں نہیں ہیں یہاں پہ, ہم نے باتھ روم جانا ہے, لائک وی نیڈ ٹو بی کمفرٹیبل, وی نیڈ وومین ان دا ٹیم. تو پھر وی نیڈ وومین آن دا ماؤنٹینس, ایوری کیٹیگری, ایوری ڈپارٹمنٹ. رائٹ. آئی تھنک اس میں جیسے آپ کو فارن گیسٹ نے بھی یہ آئیڈینٹیفائی کیا, انفراسٹرکچر ایک بہت بڑا پرابلم ہے اوور آل. ویسے بھی آئی تھنک یہ مرد عورت سے ہٹ کے بھی آئی تھنک یہ ایک براڈر جو پاکستان کا ایشو ہے کہ ایڈونچر اسپورٹس کا انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. یہ مالم جبا کے اندر اسکینگ ہو رہی ہے, وہ ریزورٹ بنایا ہوا ہے, اس پہ بھی آئی ایم شیور آپ کو بھی چیلنجز فیس ہوئے ہوں گے. عام بندہ تو نہیں جا کے وہاں اسکی کر سکتا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ انفراسٹرکچر وائز کہاں پہ ہیں ہم اور کیا کام ہو رہا ہے؟ جب میں ان ڈفرینٹ ماؤنٹینس پہ جاتی ہوں, کلیمنجارو واز اے فری اسٹینڈنگ ماؤنٹین. پاکستان کی طرح کوئی 3 بڑی ماؤنٹین رینجز نہیں ہے جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے آپ کے پاس 7,000 اور 8,000 پیکس ہوں. ایک پہاڑ ہے بس, اس کو کمرشلائز کیا ہوا ہے. یورپ کا جو ہائیسٹ پیک تھا وہ ایک ماؤنٹ ایلبرس تھا, جس پہ ایک کمرشل اسکی ریزورٹ تھا. 5-6 کلومیٹر لمبی ان کی سلوپس ہیں. کنکاگوا واز ون ہائی لائٹ آف ارجنٹینا. تو ہمارے پاس تو پلے گراؤنڈ ہی اتنا میسو ہے, ہورائزن آفٹر ہورائزن آپ کا ختم ہی نہیں ہو رہا. اور پورے پاکستان میں وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک اسکی ریزورٹ ہے جو مہینے 2 ہمیں ملتا ہے بڑی مشکل سے. دین پھر جب آپ ونٹر اولمپکس کی بات کرتے ہیں تو آپ سال میں ایک دفعہ ٹریننگ کر کے اولمپکس نہیں جا سکتے نا, یو نیڈ ٹریننگ تھرو آؤٹ دا ایئر. تو ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے نارتھ میں, اور اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا کمرشل انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. آپ 4-5 ووڈن ہٹس لگائیں اور ایک بیسک چیئر لفٹ لگائیں, تو وہ ایکو فرینڈلی بھی ہوگا, اور ایٹ لیسٹ آپ کے ایتھلیٹس ٹریننگ کر پائیں گے, ان کو زیادہ ٹائم, زیادہ اپرچونیٹی مل پائے گی کہ وہ اپنے اسکلز امپروو کریں. سو اب ہم انٹرنیشنل چیمپئن شپس میں کیسے جائیں ود آر ایوریج اسکلز؟ وی نیڈ ٹو کمپیٹ ود دا پروفیشنلز, اور وہ بہت ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں. So do you think it's lack of realization یا چاہتے ہی نہیں ہیں؟ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان اسپورٹس, بس فار دا سیک آف ایونٹ. سال میں ایک آدھا ایونٹ ہو جاتا ہے, میڈیا کو تصویریں بن جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا, دیٹس اٹ. اس کا رزلٹ کیا نکالنا ہے, ان کو ان بچوں کو لے کے کہاں جانا ہے, ان کا کوئی ٹارگیٹ اور گول اور ایجنڈا نہیں ہوتا آگے. واو. سمر کتنے انرول ہو چکے ہیں سمر کیمپ میں آج تک, لڑکیاں کتنی اور کہاں سے, واٹس جیوگرافی؟ سو ٹوٹل ابھی میں نے کاؤنٹ نہیں کیا, لیکن ہر سال میں تقریباً 100 لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ کیمپ سے گزرتی ہیں. اینڈ اٹس بین 6-7 ایئرس, تو 600-700 ہو جانی چاہیے. اور وہ اسنو اسپورٹس میں بھی ہیں, وہ بیک پیکنگ کیمپس میں بھی ہوتی ہیں, اور وہ سائیکلنگ میں بھی ہوتی ہیں. اور ان کو صرف ہم اسکلز نہیں سکھاتے, ان کو ہم اس سے کریئر کیسے بنانا ہے, اس کو فائنینشلی سسٹین کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا, ہاؤ ٹو برانڈ یور سیلف, ہاؤ ٹو کلوز پارٹنرشپس, کیونکہ آپ کو برانڈس بہت ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. سو یو شوڈ نو کہ آپ نے کتنے بگ ڈیل کلوز کرنی ہے. پلس ہاؤ ٹو بی فزیکلی اسٹرانگ اینڈ ریڈی ٹو فیس روڈ ہراسمنٹ, کیونکہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, آفیسز میں ہونا ہے, روڈ پہ ہونا ہے, ماؤنٹینس میں ہونا ہے. سو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف, آؤٹ ڈور سروائیول, نیویگیشن, یہ سارا کچھ انہیں بتایا جاتا ہے. واو. اینڈ واٹس دا کی ہائی لائٹ آف سمر کیمپ؟ کی ہائی لائٹ واز ایک کیمپ میں نے کرایا تھا خیبر ایجنسی لنڈی کوتل میں. اس کے بعد جماعتی اسلامہ والوں کے بڑے اور ریلیجس لیڈرس جو تھے, ان کے بڑے پروٹیسٹ آئے تھے ہمارے خلاف, اور تھریٹس اور اوپن ویڈیوز, جس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور پھر مجھے وہ بہت بڑی ریئلائزیشن تھی میرے لیے کہ اچھا یہ ایسے ہی ہوگا اور چلنا ہے. سو اس کے بعد میں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی کہ ہاؤ ٹو پلے سیف. بٹ اس کے بعد مجھے بہت اور غصہ آیا کہ پھر میں نے اس چیز کو بہت انٹینسیفائی کر دیا. ناؤ انسٹیڈ آف 1 or 2 کیمپس آئی کنڈکٹ 4 and 5 کیمپس, کیونکہ اس موب مینٹیلٹی کو میچ کرنے کے لیے ہمیں اتنا ہی کمبیکٹ کرنے کے لیے اتنی ہی عورتیں اور لڑکیاں چاہیے وچ شوڈ بی اسٹرانگ in policy making, in leadership roles, in stating their facts, and مطلب ایسی گراؤنڈس میں اور ایسے ڈپارٹمنٹس میں عورتیں ہونی چاہیے جو اس جہالت کو کم کریں. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ تو کلچر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے, تو وہ کلچر صرف آپ کو سرو کر رہے ہیں, مطلب ہمیں تو قتل کر رہے ہیں, ہر دن عورتیں مر رہی ہیں, ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے, کڈنیپ ہو رہی ہیں, ایجوکیشن ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہیں. ہم یہ ڈیسائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی باڈی سے کتنے بچے پروڈیوس کرنے ہیں, اس پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے. تو دس شوڈ چینج, یہ کلچر نہیں چاہیے ہمیں. اینڈ اف دس کین بی چینج تھرو اسپورٹس دین وائی ناٹ. ایبسلیوٹلی, بالکل. اگر یہ اس طرح چینج ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہونا چاہیے, اور انکلوسیو آئی تھنک اپروچ ہونی چاہیے ہر چیز میں.
اور اسپیس کو آکیپائی کرنے کی ضرورت ہے. جتنی خواتین آئیں گی ڈیسیژن میکنگ اس میں ٹیبل پہ, اتنا ہی یہ ملک بہتر ہوگا, یہ ماننا ہے ہمارا. اور آئی تھنک یہ پروون بھی بات ہے, یہ ایویڈنس کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں, جہاں جہاں خواتین کو ایکول اپرچونیٹی ملی ہے وہاں دنیا بہتر ہوئی ہے, وہاں ملک کے حالات, سوسائٹیز کے حالات بہتر ہوئے ہیں. سمر, ریٹائر کب ہوں گی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چیز جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں اس ملک میں؟ Retirement is a Pakistani mentality. Like, people don't retire. They only retire when they die. So I'm already serving my people through my camps, through my experience. جتنا میں باہر سے سیکھتی ہوں, میں اتنی لالچ سے سیکھتی ہوں کہ مجھے وہ اپنی لڑکیوں کو سکھانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ کوچ, وہ پروفیشنل کوچ نہیں ہے, وہ کورسز نہیں ہے جو $5,000 $6,000 کے ملتے ہیں مجھے اسکالرشپ پہ. سو آئی لرن, آئی ڈو اے لاٹ آف کوسچننگ, میں سب کچھ لکھتی ہوں, ریکارڈ کرتی ہوں, اینڈ تھرو ویڈیو, پکچرز اینڈ پوسٹ آئی ٹیچ دیم, اینڈ تھرو مائی کیمپس آئی ٹیچ دیم ٹو مائی گرلز. So I am both an athlete and a coach at the same time. Wow. And this will continue. I might transform or add sports business in my portfolio someday, but sports تبھی ختم ہوگا جب سمر کی ڈیتھ ہوگی. نہیں, آئی ہوپ کہ یہ لمبا چلے گا. اور تھینک یو سو مچ سمر فار جوائننگ دا شو. آئی ہوپ کہ یہ چلتا رہے گا, اینڈ آئی ہوپ کہ یو اچیو bigger and bigger milestone in your life, اور پاکستان کا نام اور روشن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. حافظ.